اور اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال لائن پہ موجود ہیں محترم جناب طاہر اسلام عسکری صاحب، جو کہ ایک عالم دین ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک اسکالر ہیں، ایک پروفیسر ہیں۔ السلام علیکم جناب طاہر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے عسکری صاحب آپ کو اپنے پروگرام میں ہم خوش آمدید جی بہت شکریہ۔ عسکری صاحب ہماری گفتگو سیکولرزم کے حوالے سے چل رہی ہے، تو اگر آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیں کہ سیکولرزم اپنی اصل میں کیا ہے، اپنی نہاد میں کیا ہے، سیکولرزم کہتے کس کو ہیں، تو بہت نوازش ہوگی۔ یہ آپ نے بہت ہی اہم موضوع منتخب کیا ہے، آج کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ اس کے حوالے سے غلط فہمی اور انتشار جو ہے وہ پھیلایا گیا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سیکولرزم اپنی اصل نہاد میں یہ مذہب کو بالکل جو ہے وہ جدا کر دینے کا نام ہے انسان کے اجتماعی معاملات سے۔ مثال کے طور پر سیاست، معیشت اور اخلاقیات کا جو اجتماعی نظام ہے اس میں کسی قسم کا کردار مذہب کا نہ ہو، سیکولرزم کی اصل یہ ہے۔ اچھا، پھر بعض جگہوں پر سیکولرزم جو ہے اس کو جو لوگ اس کی اصل روح کو نہیں سمجھتے اور وہ ایک فیشن کے طور پر سیکولرزم کو اپناتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ سیکولرزم مذہب کا انکار نہیں کرتا، لیکن در حقیقت سیکولرزم یہ سمجھتا ہے کہ جو چیز دنیاوی ہے اور دنیا کے اندر ہے اور عقل کرتی ہے وہ اصل چیز ہے، باقی چیزیں ان کو انسان اپنی مرضی سے خواہشات کے مطابق جو مرضی سمجھ لیں تو وہ ان کا ایک اپنا ایک ذاتی اور نجی معاملہ ہے۔ یعنی کہ اگر ہم دو لفظوں کے اندر یہ کہنا چاہیں کہ سیکولرزم کی بنیاد عقل پرستی ہے اور مذہب کی بنیاد جو ہے وہ وحی ہے، تو کیا یہ جملہ درست ہوگا؟ بالکل درست ہے، اور میں آپ سے یہ عرض کروں کہ سیکولرزم میں خدا کی جگہ پر اس وقت جو ہے وہ سائنس کھڑی ہے۔ صحیح۔ اس وقت جو ہے سیکولرزم اس کے اندر خدا کا تصور نہیں ہے، وہاں جو جس طرح مذہب میں ہم سنتے ہیں سیکولرزم کے اندر جو ہے وہ عقل کی جو شکل ہے، سائنس اس وقت اس کو انہوں نے جو ہے وہ کر لیا۔ اس تو میں ناظرین کی بتاتا چلوں کہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے اردو میں، وہ اگر ہمارے ناظرین بھی پڑھیں اور اس کو بڑے پیمانے پہ پھیلانا بھی چاہیے، آپ کے چینل کی وساطت سے میں کہوں گا، بلکہ دو کتابیں ہیں۔ ایک ڈاکٹر سفر الحوالی کی کتاب ہے جس کا وہ عربی میں اس کا اردو ترجمہ ہو گیا ہے سیکولرزم، اور دوسری جو کتاب ہے اس سے بھی بعض پہلوؤں سے اس کے امتیازی پہلو ہیں، وہ ہے سیکولرزم طارق جان صاحب کی کتاب۔ ان دونوں کتابوں کو اگر آپ پڑھیں تو اس میں یہ ساری تعریفات بھی دی ہیں، یہ خلاصہ میں نے عرض کر دیا آپ کو، اور جو آپ نے کہا وہ بالکل درست ہے کہ عقل جو ہے انسان کی وہ حاکم ہے، فیصلہ حیثیت جو ہے وہ اس کو حاصل ہے۔ عسکری صاحب، یہ جو لوگ سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں ان کو مسئلہ کیا ہے کہ جب بات آئے معیشت کی، جب بات آئے سیاست کی، تو وہ یہ بات کیوں کہتے ہیں کہ اس کے اندر مذہب کا نام نہیں ہونا چاہیے؟ بنیادی ان کو اس سے مسئلہ کیا ہے؟ ہاں، اب یہ مسئلہ یہ ہے عبید صاحب کہ سیکولرزم بجائے خود ایک مکمل نظام ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ جب ایک ہندو ہے تو وہ ہندو اپنے نظریے کی بات کرے گا اور وہ یہ کہے گا کہ اس کا نظریہ جو ہے وہ رائج ہو، مسلمان جو ہے وہ اپنے نظریے کی بات کرے گا۔ سیکولرزم بجائے خود ایک مذہب ہے، ایک پورا مکمل نظام ہے، ایک مجموعہ ہے قوانین کا، وہ ہر جگہ پہ رجسٹ کرے گا مذہب کو۔ اور دوسری چیز اس کی ہے جو اس کے پس منظر میں چلے جائیں تو یہ لوگ وہ تھے جو رد عمل میں ریئیکشن میں جو پاپائیت تھی، جو عیسائیت کا ایک اظہار تھا یورپ میں، جنہوں نے جدید مشاہدات کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے تھے اس کی جو صورتیں سامنے آئی اور نظریات سامنے آئے جو کہ بالکل ان چیزوں سے متعلق تھے جو اصلاً جو ہے وہ کبھی کا موضوع نہیں ہے۔ مثلا گاڑی آپ نے کیسے بنانی ہے، زمین کے اندر کون سے قوانین جو ہیں وہ قرار فرما ہیں یہ کائنات میں، اس کو یہ اصلاً جو ہے وہ کبھی کا موضوع نہیں ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں زمین دوسرا اور مشاہدے سے ثابت ہے تو اس سے کوئی مسئلہ ہی نہیں، لیکن اس وقت کے جو عیسائی جو پادری تھے اور چرچ کے لوگ تھے
انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ مذہب ہے، یہ اپنی مذہبی تشریح، اس سے جو ہے وہ انہوں نے سختیاں شروع کر دی، اور اس کے رد عمل میں یہ لوگ جو تھے سائنٹسٹ یا جو آزاد سوچنے والے لوگ تھے، انہوں نے پھر رد عمل میں آ کر جو ہے وہ پورے مذہب کا انکار کر دیا، اور انہوں نے کہا کہ اس کو محدود کیا جائے اور اس کا کوئی عمل دخل جو ہے وہ نہ حکومت اور سیاست کے اندر ہو، نہ جو ہے وہ اجتماعی اور اخلاقی میدانوں کے اندر ہو۔ تو یہ وہ ایک پس منظر ہے، وہ آج بھی اسی کو جو ہے وہ آگے لے کر چل رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ شاید مذہب جو ہے وہ تاریخ علی کا نام ہے، یہ روک لگاتا ہے ریسرچ پر، تحقیق پر۔ تو یہ ایک غلط فہمی ہے جو کہ چلتی چلی آ رہی ہے، اور اب تو بہرحال ایک منظم چونکہ وہ خود ایک مذہب بن چکا ہے، تو اس لیے اب تو ہر جگہ پہ وہ کاؤنٹر کرتے ہیں جو آسمانی مذاہب ہیں یا جو دیگر بھی مذاہب ہیں۔ یعنی کسکی صاحب یہ جو لوگ پاکستان میں یہ ایک پس منظر جو لوگ پاکستان میں رہنے والے سیکولرزم کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ سیکولرزم کیا ہے، اور وہ ان کو پتہ ہے اس بات کا کہ سیکولرزم بنیادی طور پہ مذہب سے انکار ہے، اور یہ جو لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ سیکولرزم کا مطلب یہ ہے کہ ریاست فرد کے ساتھ اپنے معاملات کے اندر غیر جانبداری برتے، تو سیکولرزم بنیادی طور پر یہ نہیں ہے، سیکولرزم بنیادی طور پہ وہ مذہب کا انکار ہے۔